جی السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ جی شروع کریں پھر آج کا لیکچر۔ اچھا آپ کو سینڈ کی گئی ہیں پیجز وغیرہ مل گئے ہیں بچوں گروپس کے اندر؟ یس سر۔ جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں گرامر کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 4 ہے آج کی، جو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی یہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے، تقریباً موضوع سیم ہے دونوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے کس طرح کا ہونا چاہیے، اسی سے متعلق آج کی حدیث بھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من سرہ ان یمد لہ فی امورہ، جس شخص کو یہ بات خوش کرے یعنی کہ اچھی لگے کہ بڑھا دی جائے اس کی عمر، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور کشادہ کر دی جائے اس کے لیے اس کا رزق، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَ السُّوءِ، اور دور کر دیا جائے اسے بری موت کو، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَلْيَصِلْ اللَّهَ رَحِمَهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور صلح رحمی کرے۔ یہ ٹرانسلیشن ہے حدیث کی۔ اب آ جائیں اس کے مفہوم کی طرف، تشریح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے صلح رحمی کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے صلہ رحمی اس طرح سے کی جا سکتی ہے جس طرح سے اللہ نے فرمایا قرآن کی ایک سورہ میں، ایک آیہ میں، کہ تم میں سے کون سا وہ شخص ہے جو خدا کو قرض حسنہ عطا کرے۔ اب اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اللہ تو سب کو دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے۔ اب اس آیا کی اور اس حدیث کی میں مماثلت بتانے لگا ہوں کہ اللہ سے صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے۔ صلہ رحمی تو ویسے انسانوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اچھا سلوک، اچھی باتیں، اچھا رویہ۔ تو اللہ کے ساتھ اس طرح سے صلہ رحمی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو شخص مجھے قرض حسنہ دے، تو اللہ کو، اور میں اس کو قیامت کے دن، اللہ فرماتا ہے میں اس کو قیامت کے دن اس کو 10 گنا بڑھا کے واپس کروں گا۔ اب اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مستحق لوگوں کو ہم دیں، اور کسی رفاع عامہ کے کام میں ہم صرف کریں۔ تو بنیادی طور پر اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اور اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے ہمیں وہ واپس کرتا ہے۔ زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ زکوٰۃ ہمارے مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے، ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ حدیث کے اوپر آ جائیں کہ اللہ کے ساتھ صلہ رحمی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں بیان کی گئیں کہ کون شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، کون شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اور کون شخص چاہتا ہے کہ بری موت کو اس سے دور کر دیا جائے۔ تو یقینی طور پر یہ تمام جو بیان کی گئی چیزیں ہیں، در ذیل جو پوائنٹس اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو وسیع رزق عطا کیا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان کی خواہش ہیں۔ ایون کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل علیہ السلام ان کی روح کو لینے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر موت کے لیے تیار ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ ہمیں مثال مل جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ صلہ رحمی اللہ کی بات مان کر کی جا سکتی ہے۔ جس چیز کا حکم خدا باری تعالیٰ نے دیا بس اس پر عمل کرنا ہے، یہی اللہ کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ اور
کل من علیہ فان، سورہ رحمان کے اندر جو آیا ہے کہ بے شک ہر چیز کو فنا ہے، اس لیے جس چیز کو فنا ہے اس کے لیے تکبر نہیں ہے۔ تکبر کس کے لیے ہے؟ جس چیز کو فنا نہیں، اور فنا جس کو نہیں وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو فانی سمجھتے ہوئے اس فانی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے رکھے، جو وہ عطا کرتا ہے اس کے اوپر شکر کرے، اور جس سے جو وہ عطا نہیں کرتا اس کے اوپر وہ صبر کرے اور پھر بھی شکر کرے۔ پیچھے ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں کہ مومن کے لیے دونوں صورتوں میں بلائی ہے، اگر اس کو عطا کیا جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے بلائی ہے، اور اگر اس کو کچھ عطا نہیں کیا جاتا اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے بلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور دنیا مافیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بڑھ کر ہم خدا باری تعالیٰ سے محبت کریں۔ تو دو طرح کی محبت ہم کرتے ہیں، ایک تو لوگ گناہ سے بچتے ہیں جنت کے تصور میں، اور دوسرے لوگ وہ گناہ سے بچتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ مسلمانوں کے دو طبقات ہیں، کچھ لوگ گناہ سے باز رہتے ہیں اللہ کے غضب سے، ڈر سے، اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، برائیوں سے بچے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی زیارت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے صلہ رحمی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، اس کے دیے ہوئے پر شکر کیا جائے، جس چیز سے وہ باز رکھے اس پر صبر کیا جائے، اور اللہ کے احکامات کو بجا لایا جائے، اس کی بندگی کو بجا لایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے سب سے بڑا صلہ رحمی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس شخص کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ صدقہ جو ہے یہ بلا کو ٹالتا ہے، یہ تو ایک ہم نے سن رکھا ہے کہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو یقینی طور پر جو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ریوارڈ ضرور دیتا ہے۔ آگے آگے کچھ الفاظ دیے ہیں انہوں نے، یہ الفاظ کو بدلنا ہے، صیغہ تبدیل کرنا ہے اس کا، جیسے یوسعو، یاسلو، یدفعو یا مدو، اعراب جملیہ عطیہ درج ذیل جملوں کی ترغیب نحوی کیجیے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ترغیب کے سوالات ہیں وہ ہم آخر پہ جا کے کریں گے، تمام احادیث کے بھی اور کہانیوں کے بھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے کلاس لیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم گرامر کا پورشن پڑھتے ہیں، گرامر کا حصہ پڑھنے کے بعد ہم پھر احادیث اور سٹوریز پہ اور شاعری پہ آتے ہیں۔ لیکن چونکہ وقت کی وجہ سے، لیکچرز کی کم ہونے کی وجہ سے، ہم لوگ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ پہلے ہم حدیث کا پورشن ختم کریں گے گرامر کے ساتھ، پھر ہم شاعری پر اور سٹوری کہانی پر آئیں گے، وہ بھی گرامر کے ساتھ آئیں گے۔ اب جو گرامر کا حصہ ان میں آ رہا ہے تراکیب کا، وہ ہم انشاءاللہ گرامر مکمل کرنے کے بعد 2 یا 4 لیکچرز کے اندر یہ ساری تراکیب مکمل کر لیں گے، تب یہ آپ کو ترغیب سمجھ بھی آئے گی اس کی، اور آپ اس کو گرامر کی روح سے حل بھی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ انہوں نے چارٹ دیا یہاں پہ، سیغوں کو بدلنا ہے، ماضی میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے یوسعو سے وسع، وسع یوسعو، اسی طرح سے یاسلو سے وصلا، اسی طرح سے یدفعو سے دفع، اسی طرح سے یمدو سے مدہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے گردان پڑھی تھی شروع میں گرامر میں، اس میں اشارہ کی، یہ وہی گرامر ہے بیسیکلی، جس طرح سے وسع یوسعو وسعن۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی الفاظ جو ہیں یہ بدلتے ہیں، جس طرح سے انگلش کے اندر
فارمز چینج ہوتی ہیں. گو سے وینٹ، پھر گون. تو وینٹ ماضی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح عربک کے اندر واسا آ یہ انفریڈ فارم ہے جو اصل فارم ہے. اس کی پارٹیسپل ہے آگے یووسیو، اور یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ورب ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صیغہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی کے لیے. اور مضارع جو ہے یووسیو، یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یووسیو جو ورب ہے یہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جو ورب مضارع کا ورب ہے وہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، آگے ہے اس کی یہ تشریح میں نے آپ کو کر دی ہے، ویسے یہ انہوں نے بھی لکھی ہے کچھ الفاظ میں. مذکورہ احادیث میں ایمان کی حلاوت بیان کی گئی ہے کہ اصل ایمان تو شخص کا ہے جو کائنات کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں گزارے. یعنی کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دوستی ہو تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تیسری اہم بات اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جو ایمان پر مرتے دم تک ڈٹا رہے، قائم رہے. ایمان لانے کے بعد کفر کا تصور ایسے معلوم ہو کہ وہ آگ کے گڑھے میں گر رہا ہے. یہ کل بھی ہم نے پڑھی تھی، اور میں نے بتایا آپ کو کہ آج کی حدیث کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے یہ منسلک ہے کل والے لیکچر کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہاں پہ بیان کی گئی ہے تشریح کے اندر، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو. مرتد نہ ہو جانا، مرتد کے ایمان سے پھرنے والا. ٹھیک ہے، اعراب ترغیبی یہ سوال اس پہ ہم چھوڑ رہے ہیں گرامر کے اوپر. یہ تھا آج کا آپ کی حدیث نمبر 4، یہ مکمل ہو چکی ہے. اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے یاد کر لینی ہے. احادیث کا ہم ایک ہی ٹیسٹ لیں گے اسی دن ریٹرن فارم میں اس کا ٹیسٹ بنا کے لاؤں گا. جب یہ مکمل ہوں گی 7 احادیث ہیں تو پھر میں ان میں سے آپ کے ٹیسٹ لے لوں گا. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ یاد کریں. ہم ٹیسٹ کا دن منتخب کر لیں گے اور اس میں آپ کی 7 احادیث میں سے کوئی 2 احادیث کا ٹیسٹ لے لیں گے. جی بچوں کلیئر؟ یس سر. کچھ نیو اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو پریویس لیکچرز میں نہیں دیکھے میں نے ان کو. جی کوئی ہے ایسا کہ جو آج جس نے جوائن کی ہے کلاس؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کلاس جوائن کی ہو؟ نو سر، سارے اولڈ ہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ سے گرامر کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. یہ جو گرامر والا آپ پورشن کروا رہے ہیں نا، جی جی. اچھا سر، تل کا آپ نے بتایا تھا کہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے دور اشارے کے لیے، تو اس میں لکھا ہوا ہے تل کا شاجارو. جی جی. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو درخت تو مذکر ہے نا، ہوں. تو ہو سے مجھے سمجھ آ رہی ہے لاسٹ پہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ غائب ہے 3rd پرسن، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن تل کا مونس کے لیے تو کیا ہو کو دیکھنا ہے بس، تو پھر تل کا کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی؟ مجھے بتائیں یہ کون سی مثال ہے؟ یہ انہوں نے بولا ہوا ہے جملے بنائے، یہ جو آپ نے ضمیر والا جو چیپٹر ہے دوسرا سبق ہے اس کا. جی اسماء سے جملے بنانے کا کہا ہے جس میں پیج نمبر 15. سمجھ نہیں آئی سر آپ کی. پیج نمبر کون سا ہے بتائیے گا؟ سر شاید آپ کی بک چینج، میرا تو 14 ہے میری بک پہ. جی ٹھیک ہے، پیج نمبر 14 ہے. اور بولی کا جملہ کیا ہے؟ تل کا شاجراتن، تقریباً سارے اسی طرح انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جی یہ سر. جی تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں تل کا کیوں آیا ہے؟ جی سر، ذالکا تا پھر اگر ظاہرہ مذکر کے لیے ہے تو تل کا تو مونس کے لیے یوز ہوتا ہے نا. جی جی.
مجھے صرف مثال دیکھنے دیں، میں چیک کر لیتا ہوں. جی جی اچھا، یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ تل کا شاجرات ان کا جو لفظ ہے یہاں پہ شاجرہ درخت کے ساتھ جو ہے وہ تل کا کیوں آیا ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ جی سر. ہاں، تو درخت کے ساتھ تل کا اس لیے آیا ہے کیونکہ درخت مونس ہے، لفظ درخت. تو سر پنکھا بھی مونس ہوتا ہے؟ پنکھے کا اس میں لکھا ہوا ہے تل کا شتہ. جی، آپ اسی بک کی بات کر رہی ہیں نا جو میں نے آپ سینڈ کی ہوئی ہیں ساتھ؟ نہیں سر، آپ نے بولا تھا بک سیم ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ لسان العربی یہ بھی بک وہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ایسا کیا کریں نا، جو آپ کی وہ ہیں وہ آپ لکھ کے نا سینڈ کیا کر دیا کریں. لکھی ہوئی مثالوں سے زیادہ وہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ورب کون سا ہے، اسم کون سا ہے، اس میں مونس کا سیگا کون سا ہے، مذکر کا کون سا ہے. ٹھیک ہے جی سر. جی جی سینڈ کیسے؟ گروپ میں سینڈ کر دوں تو آپ سے دیکھ لیجیے گا میم ماریہ. جی 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 گروپ میں سینڈ کر دیا کریں، وہاں سے لے کے نا وہ جی اس ٹھیک لیے کہ یہ جو سینٹینسز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ خاص طور پہ جس طرح سے درخت کا لفظ آپ نے بھی بتایا، میں نے وہ دیکھا تو اس کا درخت تو مونس کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، مونس کا سیگا ہے. اسی طرح جی ٹھیک میں جو ہے نا یہ مونس کے سیگے سے پتہ چل جاتا ہے ان کا کہ پیچھے ان کے اگر مونس کا اشارہ ہے تو وہ آگے اسم کون سا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں جی ٹھیک. مونس ہے یا اس میں مذکر ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں مونس ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ حاضی ہی آئے گا. میں نے آپ کو ایک پیچھے مثال دی تھی جس طرح سے شباکن کا لفظ کھڑکی کے لیے استعمال ہوا ہے. جی جی ہاں، اب کھڑکی لفظ تو مونس ہے لیکن اس کے لیے حاضہ شباکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ اس کے لیے مذکر آیا. اس طرح بعض جی الفاظ ہمیں دیکھنے میں یہ لگتے ہیں کہ یہ مذکر ہیں لیکن وہ مونس ہوتے ہیں، جی اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم مونس سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں. ہم اصل میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح. اردو اور عربی کا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی اب اردو میں اگر میں کھڑکی کہوں جی جی تو یقینی طور پر کھڑکی تو مونس ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب میں اس کو عربک کے اندر شباکن کا لفظ استعمال کروں گا تو عربی کے اندر یہ مذکر ہے. جی. ہاں تو اسی سر طرح کیسے پتہ چلے گا پھر؟ جی جی اس کی علامتیں میں نے بتائی ہیں نا آپ کو، اس کی علامتیں ہیں. اس کے آخر پہ الف آ رہا ہے نا، یہ جیسے کہ ہے. الف مکسورہ، الف ممدودہ اور یا یہ تا تانیث، یہ تین لفظ ہیں نا اسم کے مونس کے لیے علامتیں. الف جی مکسورہ. سر ایک بات میری جی سنیں، جیسے کہ ہا الٹا پیش ہوا ہے نا، تو یہ تو تھرڈ پرسن کے لیے ہے اور مذکر بھی ہے. ہوں شجرۃ، تو یہ لگتا ہی ہے نا جیسے کہ جمع کے لیے ہما آ جاتا ہے، دونوں کے لیے مونس اور مذکر کے لیے نا اگر یہ وہ زیادہ ہیں تو ہو یوز ہوتا ہے ہما، اس میں اور اگر سب کے لیے کریں تو ہم اس اور میں ہننا. ضمیر کے بارے میں اگر آئی ہے، کس میں ہوا ضمیر ہے نا، ہو ضمیر ہے اس ہما میں. اگر زیادہ کے لیے کریں تو ہاں نہیں ہاں نہیں، جی ہو شجرۃ ہو تو اور ہا ضمیر مذکر. یہ پڑھ رہے ہیں نا ہم اصل میں. اگر اس میں ہو ضمیر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس مذکر کے بارے میں اس کی ملکیت پوچھی جا رہی ہے، اور اگر اس میں ہا ضمیر آئی ہے تو وہ مونس کے بارے میں ملکیت پوچھی جا رہی ہے یا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو جو آپ بتا رہے ہیں مجھے، جو مثالیں بتا رہے ہیں نا، جب تک آپ مجھے وہ جی سینڈ نہیں کریں گے مکمل جملہ اس وقت تک جج کرنا مشکل ہے نا، کیونکہ اس میں ضمیر بھی جی دیکھنا ہے، اس میں اسم بھی دیکھنا ہے اور اس میں اشارہ بھی دیکھنا ہے. جی ٹھیک ہے، میں آج آپ کو کر دوں گی تو پھر آپ جی کل بتا بالکل دیجیے گا. بالکل بالکل، جی آپ جو بھی آپ کے یہ سوالات ہوں نا کویسچنز ہوں، بلکہ میں ان سے بات کرتا ہوں وہ گروپ کے حوالے سے، اس میں وہ میرے تک پہنچ جایا کریں گی آپ کی چیزیں ساری. ٹھیک ہے
آپ کے یہ میں سوالات میں نے بالکل نوٹ کر لیے ہیں، میں دیکھ کے جملے بالکل آپ کو کلیئر کر دوں گا یہ، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، زبیر گل صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ سر۔ سر بہت سے اسٹوڈنٹ سیگوں کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں، جی تو میں نے بتایا۔ کائنڈلی یہ پہلے بتا دیں، انہیں 14 سیگوں کا پتہ ہوگا تو سر اچھی گرامر کر سکیں۔ سیگے اصل میں آگے آ رہے ہیں، میں اس کو پہلے اس لیے نہیں چھیڑنا چاہ رہا سیگوں کو کہ ابھی زیادہ کنفیوزڈ ہوں گے سیگوں میں۔ ہر ایک لیکچر کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہ کرتے جائیں گے چیزیں، تو انہوں نے آگے جا کے سیگوں کی بحث مکمل دی ہے، وہ ابھی ہم ڈیفینیشنز اور کچھ علامتیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پہ اگر ہم سر جی سر جی روزانہ وہی ریپیٹ ہونے ہیں نا، تو جی اس جی میں یہ جی سمجھتے ہیں کہ روزانہ ہم کوئی ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، اس میں یہی ہوگا کہ ہم ریپیٹ کریں گے اسے بار بار۔ سیگے بہت زیادہ سیگے ہیں، میں کچھ ساتھ بتا دیا کروں گا کہ یہ اس میں مونس ہے یا اس میں مذکر ہے، ٹھیک ہے، مثالوں میں۔ یس سر۔ ہاں، اور دوسرا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، کل ایک سوال تھا اس کے متعلق ٹاپک کے بیچ آیا تھا، وہ اس میں اشارہ کے بارے میں سوال کیا تھا کسی نے، وہ اسٹوڈنٹ موجود ہے آج؟ ذالک الکتابوں میں یہاں پہ حاضل کتاب کیوں نہیں ہے، اس میں اشارہ قریب کا کیوں نہیں ہے، یہ دور کا کیوں ہے؟ نہیں سر وہ نہیں بھائی آیا آج، جی واجد بالکل بھائی ٹھیک ہے، تھے۔ وہ واجد جب آئیں گے تو پھر ہم یہ سوال ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی ڈیٹیل ساری میں بیان کر دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ یس سر۔ سر ایک ماں کے بارے میں بھی کویشچن ہے۔ جی جی آپ نے کہا تھا کہ ماں جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ما کان محمد کا با احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم میں سے مردوں کہ کسی میں باپ نہیں، اللہ کے میں نے رسول۔ بتایا تھا، بلکہ آپ نے شاید غور نہیں کیا، میں نے کہا تھا ماں بعض دفعہ گرامر میں نہیں کا معنی بھی دیتا ہے، ماں کا جو لفظ ہے یہ بعض دفعہ نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماں نافیہ عربی کے اندر، قانون کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ جملے کی ترتیب اور جملے کی بناوٹ سے ہم جج کرتے ہیں ترکیب کے اندر کہ یہاں پہ جو ماں استعمال ہوا ہے یہ ماں نافیہ استعمال ہوا ہے یا ماں موصولہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لام میں نے پڑھایا تھا آپ کو کہ لام کا لفظ بعض دفعہ لام تاکیدی اور لام نافیہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، یہ میں نے مثال دی تھی آپ کو، شاید یاد نہیں ہے۔ جس طرح سے میں نے ایک مثال دی تھی لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، تو یہاں پہ جو لام استعمال ہوا یہ لام کیا ہے؟ نافیہ، نفی کرنے والا۔ اور لا ینصرون، وہ ضرور مدد کیے جائیں گے، تو اب یہاں پہ بھی لام استعمال ہوا، تو یہاں پہ جو لام استعمال ہوا یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے زیادہ کسی بات کے اوپر جب ہم فوکس کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لام، اس کی گرامر کے اندر یہ مختلف صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو ماں مسولہ اور ماں نافیہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں عربی گرامر کے اندر۔ یہ ترغیب میں ہمیں جج کرتے ہیں ہم کہ یہ یہاں پہ جو ماں استعمال ہوا یہ نافیہ ہے یا موصولہ ہے۔ یہاں پہ جو ماں کانا محمد، یہ ماں نافیہ ہے، اور نہیں ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ، ٹھیک ہے، مردوں میں سے، تو یہاں پہ ماں نافیہ ہے۔ یس سر۔ جی یہ گرامر کی ترکیب ہم جج کرتے ہیں اس کو، اس کی اور بھی اقسام آتی ہیں حروف کی۔ الف لام کی جو آتا ہے جس طرح سے یہ آ رہی ہے بحث آگے، میں اس کو پڑھاتا ہوں، ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو اس کے اوپر، یہ شروع کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک مثال اور دیتا ہوں۔ الف لام کا استعمال یہ بہت سی صورتوں میں ہوتا ہے، الف لام برائے تاکید، الف لام برائے تعریف، اور الف لام برائے اس کے لیے آتا ہے استثناء کے لیے۔ اب یہ تین مختلف صورتوں میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام تعریف کے لیے بھی، الف لام تاکید کے لیے بھی، اور الف لام استثناء کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جج کرتے ہیں ہم ترکیب سے، ترجمے سے، ٹرانسلیشن سے۔ اور کوئی کسی کا
کوئی متعلق اس کے متعلق کس نے پوچھنا ہو. جی میں نے کل ایک پیج نمبر 16 کے اوپر مثال، وہ خالی جگہ تھی جس کو کہا گیا تھا پر کرنے کے لیے، وہ ہم نے چھوڑ دی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ کل میں آپ سے یہ پوچھوں گا اس کے متعلق. ٹھیک ہے، اب یقینی طور پہ آپ کے سامنے یہ پیج تو سب کے پاس موجود ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں اس میں سے کسی نے کوئی تیاری کی ہے آج؟ ضمیر متصل کے بارے میں. چلیے میں اس کے اوپر آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ھذا قلم، یہ قلم ہے. اب اس کو انہوں نے تبدیل کیا ہے آگے ضمیر کے ساتھ، ضمیر متصل کے ساتھ. ایک جملہ ہے، اس میں بھی آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. ھذہ صبورتک، یہ تیرا تختہ سیاہ ہے. اب لفظ جو تختہ سیاہ ہے، یہ دیکھنے میں یا سننے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ مذکر ہے، اس کی آواز سے، اس کی ساؤنڈ سے، اس کی پروننسیشن سے، لیکن بنیادی طور پر یہ مونس ہے. صبورتک، تختہ سیاہ. اب تختہ سیاہ کا جب ہم لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ مذکر کا لفظ ہے تختہ سیاہ ہے، اور سیاہی مونس ہے اور سیاہ مذکر ہے، لیکن یہ رنگ اور یہ تختہ دونوں ہی اس میں مونس ہیں. تو اس کے لیے حاضی ہی اس میں اشارہ استعمال کیا گیا. صبوراتو کا، صبوراتو یہ مکمل لفظ جو ہے، صبوراتو یہ تختہ سیاہ، اور کاف اس کے آگے ضمیر ہے مذکر کی. ٹھیک ہے جی، اور یہ ملکیت ظاہر کر رہی ہے سامنے جو مخاطب کو، وہ متکلم کو، وہ مذکر کو ظاہر کر رہی ہے کاف ضمیر. اسی طرح ذالک قلم قدیم، یہ پرانا قلم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اس میں اشارہ آ گیا اس میں شروع میں. تل کا دراجاتو کی، یہ تیری بائک سائیکل ہے. اس کے اندر قریب کا اور مونس کے لیے اشارہ ہے تل کا، اور اوپر ذالی کا، نیچے پھر تل کا کتاب ہو، وہ اس کی کتاب ہے. اب تل کا جو اس میں اشارہ ہے، یہ آنا ہے اس میں مونس کی نسبت سے. ٹھیک ہے، اس میں مونس کیا ہے؟ کتاب. اب کتاب مونس ہے، اور پیچھے جو اس میں اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ تل کا، وہ بھی مونس ہے. ہو ضمیر اس کے اندر مذکر ہے. تل کا کتاب ہو، اب ہو ضمیر مذکر ہے، لیکن جو اس میں اشارہ ہے وہ مناسبت سے آئے گا اسم کے. اسم اس کے اندر کیا ہے؟ کتاب، اور کتاب مونس ہے. اسی طرح ھذہ دراجاتن، یہ بائک سائیکل ہے. اب بائک سائیکل مونس ہے تو پیچھے اس میں اشارہ بھی مونس ہے. ھذہ کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے. اب یہاں پہ ملکیت مذکر کی ہے تو ھذہ مذکر کے لیے آیا ہے. ھذہ دراجاتی، یہ میری سائیکل ہے. اب یہاں پہ یہ ضمیر آئی اور یہ میری ملکیت کو ظاہر کر رہی ہے. یہ خالی جگہ تھی کل والی. آج ہم شروع کرتے ہیں مرکب اضافی. سب سے پہلے تو مرکب اضافی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مرکب اضافی کہتے کس کو ہیں. جملوں کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مذکر اضافی کیا ہے، یہ مرکب اضافی کیا ہے، اور ان کے الفاظ کون سے ہیں، ان کی علامات کون سی ہیں. مرکب کہتے ہیں سب سے پہلے مرکب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ. ٹھیک ہے، ان کو مرکب کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مرکب مطلق. مطلقاً مرکب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا مجموعہ مطلقاً مرکب کہلاتا ہے. مرکب اضافی، اب اضافی کا لفظ معنی ہے اضافہ کرنا کسی چیز کا. ٹھیک ہے، مرکب کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر اس کا مطلب بنتا ہے مرکب اضافی کا. اس کی دو علامتیں ہیں. نمبر ایک، اس کے یہ دو کلمات کے
کم سے کم 2 کلمات پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک محذوف حرف جر ہوتا ہے۔ حرف جر کیا ہوتا ہے؟ میں نے پیچھے حروف کے بارے میں بتایا تھا نا آپ کو، حرف جر 17 ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ یہ ظاہری طور پر جملے کے اندر آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ مخفی طور پر آتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترغیب کے اندر کچھ چیزیں منسوب کی جاتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کو ترجمے کے ساتھ، ترکیب کے ساتھ، گرامر کے رول کے ساتھ ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے میں نے مثال دی تھی بسم اللہ کے اندر اشرعوا فعل اللہ کے نام سے شروع، تو شروع کا لفظ اس میں نہیں ہے، اشرعوا فعل محذوف ہے اس کے اندر۔ اسی طرح مرکب اضافی کے اندر جو حرف جر ہے، جس طرح سے آف، انگلش میں ہم آف کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا 2 چیزوں کے درمیان، ٹھیک ہے، کلاس آف عربک، کلاس آف انگلش، اسی طرح سے کلاس آف لا، جو بھی آپ کی کلاس ہے، تو اس کے درمیان میں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر آف، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کی یا کا۔ اسی طرح کا لفظ جر ہے جو استعمال ہوتا ہے مرکب اضافی کے 2 لفظوں کے درمیان، 2 اسموں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ احمد کی کتاب، اب احمد کیا ہے؟ احمد مضاف اور کتاب مضاف علیہ۔ جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس چیز کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی اس کو کہتے ہیں مضاف علیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ موبائل ہے میرا تو یہ مضاف علیہ ہے، اور میں خود مضاف ہوں۔ اب اسی طرح اس کی دوسری علامت، مضاف علیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، زیر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم مثالیں جب پڑھتے ہیں نا اس کے اندر میں آپ کو یہ دونوں چیزوں کی اگزامپل بتاتا ہوں۔ ابھی صرف میں نے علامتیں آپ کو پڑھائی ہیں، زیادہ سمجھ آپ کو آئے گی جب میں یہ مثالوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حرف جر آیا ہے اور یہ اس کے اندر حرف جر جو مخفی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر علامتیں ہیں مرکب اضافی کی 2 علامتیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ الفاظ یہ گئے ہیں، کلمات پہلے چارٹ کے اندر، سورج، کھجور، نور روشنی، گائے، راجل آدمی، یہ اسماء آپ نے یہ چارٹ کے یاد کرنے ہیں پیج نمبر 17 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ، یہ کلمات آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ ضرور استعمال ہوں گے مثالوں کے اندر۔ پیج نمبر 18 سب کی اشارے ٹاپک ہے آپ کا۔ یہ کچھ چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں ابھی، ان کو بڑے غور سے پڑھیے گا، یہ استعمال ہونی ہے ابھی ساتھ ہی ایگزامپلس کے اندر۔ لام کی طرح لیسا بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لام بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لیسا بھی۔ جس طرح سے سورہ رحمان کے اندر ایک آیا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر جس کی وہ محنت کرے، ٹھیک ہے، مگر وہ جس کی محنت کرے۔ تو وَأَلَّيْسَ نہیں ہے کچھ بھی، تو یہاں پہ لیسا نفی کا معنی دے رہا ہے۔ جس طرح سے لام نفی کا معنی دیتا ہے اسی طرح لیسا بھی نفی کا معنی دیتا ہے۔ لیسا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لیست مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تا ضمیر لگ کے آگے اس کے ساتھ یہ مونس کے لیے آ جاتی ہے۔ جیسے لیسا ھذا احمد، یہ احمد نہیں ہے، لیست ھذہ مرأۃ، یہ عورت نہیں ہے۔ سوری سر، پیج نمبر بتا دیں ذرا ایک دفعہ۔ 18، پیج نمبر 18، پیج نمبر 18 جی۔ دوبارہ سے سن لیں، لام کی طرح لیسا بھی نفی کا معنی دیتا ہے، لیسا مذکر کے لیے آتا ہے، اور لیست تا ضمیر کے ساتھ اضافی جو ہم نے مونس کی علامت پڑھی ہے تائے تانیث، یہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں مونس کے لیے لیست۔ جیسے لیسا ھذا احمد، یہ احمد نہیں ہے، لیست ھذہ مرأۃ، یہ عورت نہیں ہے۔ ماں کسی چیز یا جانور کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، کسی بے جان چیز کے بارے میں یا جانوروں کے بارے میں ما استعمال ہوتا ہے سوال کے لیے۔ آگے انسانوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے اس میں بتاتا ہوں۔ جیسے
ما हाजा ये क्या है, हाजा बाबुन ये दरवाज़ा है, हाजा उसफूरुन ये चिड़िया है। अब सवाल के बारे में, अशखास के बारे में, पर्सन के बारे में, इंसानों के बारे में मन इस्तेमाल होता है माँ की बजाय। मन मसूला है, सवाल के लिए आता है और ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, अशखास के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मन हाजा। सर जी जी, नाफिया में दोनों के लिए इस्तेमाल होगा माँ, नहीं में? नहीं का दोबारा पूछिएगा, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ जो दूसरा सूरा आपने बताया था नाफिया का, उसमें दोनों के लिए माँ इस्तेमाल होगा। दोनों के लिए मतलब मोनस और मुज़क्कर के लिए? जानदार के लिए और बेजान के लिए। जानदारों से मुराद जानवर लिए गए हैं यहाँ पे, इंसान इसमें शामिल नहीं है। माँ लफ्ज जो चीज बेजान चीजों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो ये बेजान और जानवरों यस की, सर। बेजान और जानवरों की नफी के लिए आएगा ये। अगर ये माँ बतौर नाफिया इस्तेमाल होता है किसी जुमले के अंदर, तो ये नफी के लिए किसी भी लफ्ज के साथ आ जाता है और उसकी नफी करता है। ये उसके तर्जमे के जब हम पता चलेगा कि यहाँ पे माँ मसूला नहीं है बल्कि माँ नाफिया है, तो इसका मतलब कि वो जुमले की नफी कर रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, जिस तरह से नॉट का वर्ड यूज करते हैं यार आप, नेवर का वर्ड भी यूज करते हैं ना किसी चीज की नफी के लिए, नो का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो सेम इसी तरह ये अल्फाज हैं लईसा और लाम और मा, ये अल्फाज तीनों नफी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सर अगर अशखास, लईसा की जगह अगर हम ला इस्तेमाल कर लें तो फिर भी चल जाएगा? नहीं, वो ग्रामर के अतबार से देखेंगे ना आप कि यहाँ पे जो लफ्ज लईसा आया है ये ग्रामर के अतबार से यहाँ पे लाम इस्तेमाल हो सकता है, फिर आपको जुमला बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि लईसा अपने साथ जो लेके आएगा तरकीब के अंदर हरकत, हरकत समझते हैं ना, जम्मा जेर पेश, लईसा जो अपने साथ लेके आता है चीजें, जिस तरह से इंग्लिश में अगर आप कहते हैं आई डोंट हैव, आपने यहाँ पे डू नॉट इस्तेमाल किया। एक जुमला आप इस्तेमाल करते हैं आई हैव नो, यही है ना, दो जुमले आपने इस्तेमाल किए। अब इंग्लिश का मैं इसलिए आपको साथ मिसालें दे रहा हूँ कि ये दूसरी जुबानों के अंदर भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, सिर्फ अरबिक के अंदर नहीं। अब एक जगह पे मैंने कहा आई डोंट हैव, अब आई डोंट हैव के जगह पे मैंने वर्ब को बाद में लेके आया हूँ, हैव को, ठीक है, और उसको हेल्पिंग वर्ब को डू को लेके आया हूँ, उसके बाद नॉट को लेके आया हूँ, आई डू नॉट हैव। अब अगर इसकी जगह पे मैंने नो का वर्ड यूज करना है नफी के लिए, तो फिर मैं क्या करता हूं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब को लेके आता हूं और उसके बाद नो को लेके आता हूं, आई हैव नो। क्लियर? यस सर। अब अगर मैं ये कहूं कि मैंने भाई डोंट की जगह मैंने नो इस्तेमाल करना है, आई नो हैव मैं जब कहूंगा तो फिर सेंटेंस चेंज हो जाएगा सारा, ये सेंटेंस ही नहीं बनेगा आई नो हैव, या आई हैव डोंट, ये भी सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि जो फार्मूला बेसिकल आप लगाते हैं और उसके अंदर आप वही नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं जो उसकी बनावट के ऊपर पूरे उतरे। अगर आप लाम की जगह लईसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको जुमले की बनावट देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे लईसा के लिए कौन सी हरकत लाजिम है, फिर आपको वो लेके आनी पड़ेंगी। और लईसा की जगह अगर लाम की जगह आप लईसा लेके आते हैं तो फिर लईसा के लिए देखना पड़ेगा कि हरकत कौन सी आ रही है तरकीब के अंदर, ये इसके अंदर फर्क होगा। जी चलें आगे। यस सर। जी ठीक है। मन हाजा ये कौन है, तो जवाब होगा हाजा उस्तादुन, ये उस्ताद है, हाजा वालादुन ये लड़का है। यहाँ पे मन का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल हमें बताया कि मन इस्तेमाल होता है अशखास के लिए, माँ इस्तेमाल होता है बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए।
اگلا پوائنٹ ہے اس کا اسم نکرہ جس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، اسم معرفہ جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی ہیں. کسی عام چیز، عام شخص، عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. خاص جگہ، خاص چیز، خاص شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں. یہ آپ ڈیفینیشن پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے. یہاں پہ عربک کے اندر اس کی بے شمار آگے اقسام ہوتی ہیں، لیکن ہم جو یہاں پہ انہوں نے دیا ہم وقتی طور پہ صرف اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسم نکرہ یہ عمومیت میں ہوتا ہے، عمومیت عام چیزوں کے لیے. مثال کے طور پہ اسکول اسم نکرہ ہے، اسی طرح جگہ کا نام جگہ اسم نکرہ ہے، شہر اسم نکرہ ہے، ملک اسم نکرہ ہے، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے اسم نکرہ ہے، آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے اسم نکرہ ہے، عورت کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے یہ اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں اس کی ساری ہیں. اچھا، اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا دیں تو یہ خاص ہو کر معرفہ بن جاتا ہے. جیسے راجلون سے مراد مین، اور الراجل سے مراد دی مین. دی مین کا مطلب خاص آدمی. اب اگر کوئی لوگ کھڑے ہیں تو خاص آدمی کے بارے میں اگر بات کی جا رہی ہے تو عربی کے اندر رجل کے ساتھ ہم الف لام کو لے کے آ جائیں تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، خاص بن جاتا ہے، ان میں سے سپیریئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں حضرت، کسی شخص کو حضرت کہتے ہیں نا. پھر ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا مطلب کہ تمام حضرات میں سے سب سے بڑا حضرت، تو وہ اس میں معرفہ بن جائے گا الف لام لگانے سے. اچھا، آگے ایک اور انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس میں علم کا تعلق ہے، جہاں تک اس میں علم کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ الف لام، یعنی یہ الف لام برائے تعریف ہے، یہ یاد رکھیے گا. جس طرح سے حمد کا لفظ ہے نا، حمد، تو شروع میں آیا الحمدللہ. الحمدللہ یہاں پہ برائے تعریف اور تاکید آیا ہے الحمد کے شروع میں. اگر الحمدللہ کو کے شروع میں الف لام کو ہٹا بھی دیں تو پھر بھی ترجمہ غلط نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی تعریف سب سے بڑی ہے، اس لیے اس تعریف سے پہلے الف لام برائے تعریف یا تاکید دونوں کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ لے کے آئے اس کو مزید بڑھانے، مزید خاص کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام برائے تعریف. اسم علم کہتے ہیں کسی خاص مشہور نام کو، جگہ کو. خاص جتنی بھی خاص مشہور فیمس جگہیں یا فیمس نیم ہیں ان کو کہتے ہیں اسم علم. اب ان کے شروع میں الف لام برائے تعریف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الف لام برائے تاکید کرتا ہے خاص، لیکن یہ الفاظ پہلے ہی خاص ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم علم، سب سے مشہور نام. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر آپ الف لام نہیں لگاتے شروع میں تعریف کا تو یہ آلریڈی یہ لفظ جو ہے یہ فیمس ہے اور خاص ہے دوسرے الفاظ کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طرح عمر، حضرت عمر کا نام، عثمان، علی. اسی طرح مکتبہ، ٹھیک ہے، مکتبہ خاص جگہ پڑھنے کی. لاہور شہر خاص ہے آلریڈی، ان کے شروع میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے ہی اس میں معرفہ ہیں. جی یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے. جملے آگے انہوں نے جملوں کی مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ ذیل میں سوال اور جواب کی صورت میں آسان جملوں کا ایک مجموعہ پیش کیا جاتا ہے. ان میں متصل ضمیریں ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھ لی ہیں، وہ استعمال ہو رہی ہیں. ساتھ کاف اور نون الف نا کا استعمال بتایا گیا ہے. وضاحت کے لیے پہلے صرف الفاظ تحریر کیے گئے ہیں، پھر انہیں جملوں میں استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہر لفظ کا استعمال بخوبی سمجھ میں آ جائے. جی ضمیر متصل ہم نے پڑھی ہیں پیچھے، یہ ہے ہا الف ہا ہے، اور کی ہے کا ہے. ٹھیک ہے، اسم ما ہے، یہ ان کا استعمال. اچھا جی، یہاں پہ ایک فارمولا آگے بیان کیا گیا ہے آخر کے اوپر، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. حمزہ کا استعمال، کہ حمزہ کب گرتا ہے اور کب یہ اس کے اوپر یہ حرکت پڑی جاتی ہے. جی وہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، مسموکا، اب مسموکا مذکر کے لیے آیا ہے کاف ضمیر. ٹھیک ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. اب اسمی لفظ اسم تھا، اس کے ساتھ یہ ضمیر لگائی گئی
اور یہ ضمیر میری نسبت کو ظاہر کر رہی ہے. اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. ٹھیک ہے. اچھا مسمکی، اب کی ضمیر آ گئی کاف زیر کی. اب کسی سے اگر پوچھنا تیرا نام کیا ہے تو کیا لفظ استعمال کیا؟ مسمکی، تیرا نام کیا ہے. اوپر مذکر کے لیے پوچھا گیا تھا کاف ضمیر کے ساتھ، نیچے مونس کے لیے پوچھا جا رہا ہے کی ضمیر کے ساتھ. اسمی زینب، میرا نام زینب ہے. اچھا جی مسمہ، اس کا نام کیا ہے. اب اس میں ہو ضمیر کا استعمال ہے اگر غور کریں ہم. ٹھیک ہے. تو ہو ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی؟ مذکر کے لیے. اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ حسین، اس کا نام حسین ہے. اب لفظ اسم ہے تو اسم کے ساتھ ہم نے دیکھ رہے ہیں پہلے اسمی آیا. ٹھیک ہے. اب آ گیا ہے اسمہ. اب یا ضمیر کی جگہ ہو ضمیر آ گئی اسم کے ساتھ تو اس کا نام، ہو ضمیر کے ساتھ اس کا نام حسین ہے. مسموہا، اب یہ مونس کے لیے پوچھا جا رہا ہے تھرڈ پرسن ہا ضمیر کے ساتھ، اس عورت کا نام کیا ہے. اچھا اس اسموہا مریم. اب اسموہا، اب اسم کے ساتھ ہم نے ہا ضمیر کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا کہ اس کا نام مریم ہے، اس لڑکی کا نام مریم ہے. حال اسمکا امین، کیا تیرا نام امین ہے. اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یہاں پہ نعم اور لا کا کانسیپٹ بھی ساتھ میں آ جائے گا. نعم اسمی امین، ہاں میرا نام امین ہے. حال اسمکا احمدو، کیا تیرا نام احمد ہے. اب حال اسمکا، اب کاف ضمیر اسم کے ساتھ آئی تو اس کا مطلب جس سامنے والے کو جسے پوچھا جا رہا ہے وہ مذکر ہے. یہاں پہ لا نہیں، لیسا اسمی احمدو، نہیں میرا نام احمد نہیں ہے. اب یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، لا کے بعد کاما ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر مجھے کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، مجھ سے پوچھا جاتا ہے یور نیم از احمد، کیا تمہارا نام احمد ہے، تو میں کہتا ہوں نو. اب نو کے بعد بھی ہم کاما یوز کرتے ہیں انگلش کے اندر بھی. ٹھیک ہے. نو اور بٹ اس پہ بلکہ کہتے ہیں نو آئی ایم امجد، میں احمد نہیں ہوں میں امجد ہوں. تو نو کے بعد کاما یوز کرتے ہیں ہم انگلش کے اندر. اسی طرح عربک کے اندر بھی جب ہم نے لا کہا تو لا کے بعد ہم نے کاما استعمال کیا کیونکہ لا آلریڈی ایک مکمل جواب ہے، نہیں نفی اس نے کر دی کہ جو تم نے بھائی پوچھا ہے وہ میں نہیں ہوں. پھر میں نے آگے اپنی اضافی پہچان بتا دی لیسا. ٹھیک ہے. لئی سبمی احمدو، نہیں میرا نام احمد نہیں ہے، بلکہ دوبارہ آگے تاکید کے ساتھ بتا دیا. بل اسمی عثمان، بلکہ میرا نام عثمان ہے. اب بل کا لفظ جو استعمال کیا، بل کا مطلب بلکہ. ٹھیک ہے. بلکہ پچھلی چیز کی نفی کر کے یہاں پہ حرف استثناء، اس کو کہتے ہیں استثناء، پیچھے والے کو نفی کر کے آگے جو بتایا جائے وہ اتفاق متفق ہو کے بتایا جائے. جس طرح سے لا الہ کے بعد الا اللہ، الا اللہ یہاں پہ الف لام الا اللہ جو آیا ہے الا، یہ استثناء ہے، پیچھے والے کی نفی کر رہا ہے اور آگے والے کی اثبات کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے. اسی طرح بل لفظ بھی حرف استثناء میں آ گیا. اسی طرح یہ مونس کے لیے ہے حال اسمہا. ٹھیک ہے. ہا ضمیر آئی، کیا تمہارا نام فاطمہ، تو کیا تمہارا نام فاطمہ ہے، کیا اس کا نام فاطمہ ہے. ہا ضمیر لا نہیں، بل اسمہا، بلکہ اس کا نام ختیجۃ، ختیجہ ہے. اچھا جی. ہا لسمہا ختیجۃ، کیا اس کا نام ختیجہ ہے. نعم جی ہاں، اسمہا ختیجۃ، ہاں اس کا نام ختیجہ ہے. یہ ضمیروں کا بیسیکلی کانسیپٹ تھا. یہاں پہ جو مشق جس کے لیے کروائی جائے بنیادی طور پر اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو وہ چیز میرے خیال سے جلدی بھی یاد ہوگی اور اچھے طریقے سے بھی یاد ہوگی. کلیئر. آگے جی ایک لفظ ہے، ایک قانون کلیہ بیان کیا گیا ہے. یہ بنیادی طور پر تو ویسے قرات کا کلیہ ہے. ٹھیک ہے. قرات کے اندر، لیکن یہ نحو کے قانون کے اندر بھی اس کو لے لیا گیا ہے، نحو کے اندر بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے. اصول حمزہ، حمزہ کی جو بنیادی طور پر اقسام ہے اس کو گرانے کی، پڑھنے کی، یہ بنیادی طور پر قرات کے اندر استعمال کی جاتی ہیں. اچھا جی. انہوں نے کہا جی مندرجہ بالا جملوں کا آسان مجموعہ ہے جس میں متصل ضمیر استعمال کی گئی ہے. ان ضمیروں کو لفظ اسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے
یاد رہے کہ یہ حمزہ زیر کے ساتھ الف جو آتا ہے یہ بنیادی طور پر حمزہ ہے. جو لفظ اسم کے شروع میں آیا ہے جملے کے درمیان آ جائے تو بولنے میں حذف کر دیا جاتا ہے اگرچہ لکھنے میں موجود رہتا ہے. مثلا اگر ہم یہ لفظ جیسے مثال کے طور پہ لفظ تھا مسمو کا، پہلی مثال جو ہم نے پڑھی تھی. اب مسمو کا کے لفظ میں جو اسم کے ساتھ پہلا الف حمزہ ہے، اسم کا حمزہ، اس کو حذف کر دیا گیا، نہیں پڑھا. لکھنے میں موجود ہے، پڑھنے میں نہیں آیا. لیکن جب اس کے پیچھے ما استفہامیہ ختم کر دیا گیا، سوالیہ ما ختم کر دیا گیا، تو اب جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو وہی جو اسم کا حمزہ ہم نے حذف کیا تھا اس کو ہم اب پڑھیں گے اسمی. تو اسمی کے اندر وہ حمزہ جو ہم نے مسموکا کے اندر حذف کیا تھا وہ شروع میں جب آ جائے گا تو اس کو ہم گرائیں گے نہیں، حذف نہیں کریں گے، بلکہ اس کے نیچے زیر کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اصول حمزہ سمجھ آیا؟ جی سر آ گیا. جی باقی اسٹوڈنٹس بھی کوئی بتا دیں کہ یس سر. اچھا یہ کافی یہ لینتھی ہے یہ ٹاپک مرکب اضافی کا. اس کے اندر مثالیں بھی بے شمار دی گئی ہیں. اس کو میں تو ویسے سمجھ رہا تھا کہ ہم اس کو کچھ کام آپ کے اینڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں جس کو آپ یاد کر کے آیا کریں، پڑھ کے آیا کریں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ساری مثالیں ہمیں لیکچر کے دوران ہی کلیئر کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کو کوئی ابہام جو رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو صیغوں کا، اسماء کا، افعال کا، مفعول کا، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کو، ضمیروں کا، اشارے اور نافیہ جو الفاظ ہیں نفی کے لیے، اور جو استفہامیہ ہیں پوچھنے کے لیے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیا کروں. اس لیے یہ جو ساری مثالیں ڈسکس کریں گے تو اس کو ٹائم لگے گا، زیادہ ٹائم لگے گا. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میں بھی یہ مثالیں ساری ایک ایک کر کے آپ کو لیکچر کے دوران ہی کروا دیا کروں. یس سر کروا دیا کریں. جی آج میرا پروگرام تھا ویسے یہ سارا وہ کروانے کا کہ اصول آپ کو بتاؤں، دو مثالیں آپ کو سمجھاؤں اور باقی آپ خود کر کے آئیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں ابھی صیغوں کی، اسماء کی، افعال کی اور اشارے کی. تو اس لیے یہ میں ساتھ ساتھ پہلے کرواتا ہوں آپ کو. پھر جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے، یوز ٹو ہوں گے اس کو، لفظ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اسم کون سا ہے، اس میں اشارہ کون سا ہے، مذکر مؤنث کی علامتیں سمجھ آئیں گی. پھر آپ اس کو سپیڈ کو تیز کر لیں گے. ٹھیک ہے. آج جو ہم نے پڑھی ہیں چیزیں، یہ بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ جو پیچھے 2 لیکچرز لیے ہیں یہ ان کی مشق تھی. مرکب اضافی کی جو مثالیں ہیں وہ ابھی اس مشق کے اندر شروع ہونی ہیں، وہ کل والے لیکچر کے اندر شروع ہوں گی. ٹھیک ہے، جو مرکب اضافی کی مثالیں ہیں وہ کل والے لیکچر میں شروع ہوں گی. ابھی صرف ہم نے ان کی دہرائی کی ہے جو پیچھے 2 یہ ابھی وہ قوانین بیان کیے گئے ہیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ. تو کل والا جو ہمارا لیکچر ہے یہ مرکب اضافی کے اوپر آئے گا، اس کی مثالوں کے اوپر آئے گا، اور وہاں پہ آپ کو مرکب اضافی کے اصول بھی زیادہ سمجھ آئیں گے اور مثالوں کے ساتھ آپ کو یاد بھی رہے گا. جی کوئی سوال ہو آپ کا تو مجھے بتائیں. سر یہ جو ضمیر متصلہ ہے، جی جی اگر اسم کے ساتھ آئے گی تو مرکب اضافی بنے گا. اچھا اگر فعل کے ساتھ آئے گی تو پھر کیا بنے گا؟ یہ کہاں پہ پڑھا آپ نے کلیہ؟ سر میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو مرکب اضافی بنے گا، اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اصل میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ضمیر ہی مرکب اضافی بنتی ہے. مرکب اضافی جب ہم کل پڑھیں گے نا اس میں یہ آپ کو چیز سمجھ آئے گی ساری. ابھی پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. وہاں پہ جب مثالیں دیکھیں گے نا ہم سامنے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مرکب اضافی کیا ہے، اور مرکب اضافی کے اندر جو مرکب ہے الفاظ کا اس میں مضاف اور مضاف علیہ کیا چیزیں ہیں،
کیونکہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں مرکب اضافی کے اندر. مرکب اضافی دو چیزوں سے بنتا ہے, ایک مضاف سے, دوسرا مضاف الیہ سے. پھر آپ کو یہ ضمیر بھی سمجھ آ جائے گی اور یہ آپ کا سوال بھی وہیں پہ ڈسکس کریں گے. آپ وہ پوچھیں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. یس سر وہ کلیئر. جی ٹھیک ہے, کل ہم مرکب اضافی جب شروع کریں گے تو آپ یہ ویسے میں بھولتا نہیں ہوں, لیکن اگر پھر بھی اگر بھول گیا تو آپ مجھے یاد کروا دیجیے گا, ٹھیک ہے. یس سر. جی بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. سر ایک کویسچن ہے, سبق کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن کیلکولیشن میں مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. جی جی بتائیں. جو سر اب کرنٹ ہجری چل رہی ہے 1441 ہے, ٹھیک ہے. تو میں کل 622 سے کیلکولیشن کر رہا تھا. اچھا. تو کیلکولیشن میں مسئلہ آ رہا تھا, 1441 سال پورے نہیں تھے ہو رہے. کتنے ہوئے ہیں؟ 622 سے لے کے 2020 تک. کتنا فرق آیا؟ یہ سر آ رہا ہے تقریباً 40 سال کا. 40 سال کا. اچھا, آپ کو پتہ کہ اسلام کے اندر جو ہم ہجری سال وقت جو ہم کرتے ہیں, اپنا کاؤنٹ کرتے ہیں, نظام شمسی کا کرتے ہیں کہ نظام قمری کا کرتے ہیں؟ سر نظام قمری کا کرتے ہیں. نظام قمری کا کرتے ہیں. اور آپ کو یقینی طور پر یہ بھی پتہ ہوگا کہ نظام قمری کے اندر 10 دن کا فرق پڑتا ہے سال کے بعد, 9 دن کا یا 10 دن کا ایک سال میں. نظام شمسی سے وہ چھوٹا ہوتا ہے 10 جی دن بالکل ایسا ہی ہے. نظام قمری کا جو وقت ہے یہ اس کی کیلکولیشن الگ ہے, اور نظام قمری کا جو وقت ہے اس کی کیلکولیشن الگ ہے. یہ دو نظام دنیا کے اوپر چلتے آ رہے ہیں خاص طور پہ, اور اس کے علاوہ بھی نظام ہیں ویسے وقت کے. اہل نجوم, ان کا ایک اپنا نظام ہے نجم کا, ستاروں کا, وہ ستاروں کا انتخاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یس اور سر. اسی طرح ہمارے پنجاب کے اندر جس کو دیسی مہینے کہتے ہیں ہم, یہ کون سا چل رہا ہے ابھی؟ آڑ. یس سر ہارڈ. ہاڑ شروع ہو گیا ہے. ہو گیا ہاڑ شروع, کہ ابھی نہیں ہوا؟ ہو گیا سر. ہاں جی, اب تو میرے خیال سے ہاڑ کی آج ختم بھی ہونے والا قریب ہے. یس سر. ہاں, اب پنجاب کے جو دیسی مہینوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, یہ انہوں نے موسموں کے اعتبار سے کہہ لیں پورے سال کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے. ان کی بھی مطلب کہ تاریخ سیم رہتی ہے, نہیں بدلتی ان کی, انہوں نے اپنے حساب سے وہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح چائنیز کا جو ہے ان کی یہ جو جس کو دیسی مہینے ایولیوشن ہے وہ کیسے ہوئی؟ وہ اس جیسے طرح, جی جی, جس طرح سے یہ اس کا نا انگلش جو عیسوی ہے 2020 چل رہا ہے جو بھی, اسی طرح پنجاب کے بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں پنجابی بھی, انہوں نے اپنے وہ کیلکولیشن کی ہوئی ہے. یہ بے شمار کیلکولیشنز ہیں دنیا کے اندر, لیکن جو زیادہ مشہور ہے جو اقوام عالم کے اندر, وہ ایک ہے مسلمانوں کی ہجری اور عیسائیوں کی عیسوی, ٹھیک ہے, کرسچنس کی. اور کرسچنس جو عیسوی جو لے کے چل رہے ہیں وہ نظام شمسی سے ترتیب دیتے ہیں اپنے وقت کو, اور جو ہجری ہم لے کے آ رہے ہیں, ہجری سے چلتے آ رہے ہیں, یہ ہم دیتے ہیں نظام قمری سے, ٹھیک ہے. اب جو وہ تو سر کس سے منسلک کرتے ہیں یہ جو ہم دیسی مہینے؟ دیسی مہینے یہ خاص طور پہ موسموں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے پکا, یہ انہوں نے خاص کر دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پو کا مہینہ جس طرح سے سردیوں میں, اب سردیوں میں وہ مہینہ دھند جو پڑتی ہے وہ پڑتی ہے وہ پو کے مہینے میں پڑتی ہے, ٹھیک ہے. یس سر. سر میں یہ دیکھتا ہوں کیلنڈر میں بھی سب سے آگے ہی ہوتے ہیں. نہیں, ان کا یہ اپنا ہی ٹائم ٹیبل پکا فکسڈ ہے, ان کا نہیں بدلتا سال کے اندر. سردی گرمی بدل سکتی ہے, ان کا وقت نہیں بدل سکتا. پو کا مہینہ ان کا وہیں پہ رہنا ہے جدھر ہے. اور بے شمار پرانے لوگ آپ دیکھیں, بزرگ ہمارے بابے یا ہماری بزرگ مائیں, دادیاں, نانیاں, وہ ان کو تو یہ
عیسوی اور ہجری کا پتہ ہی نہیں، ان کو یہ پنجابی ان سے پوچھ لیں، ڈیٹ بھی پوچھ لیں ان سے پنجابی، اور منتھ بھی پوچھ لیں ان سے کون سا چل رہا ہے، 1 منٹ میں بتا دیں گے آپ کو۔ تو یہ صرف ہمارے پاکستان کے اندر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بے شمار مذاہب ہیں جنہوں نے بڑے سارے طریقوں سے کیلکولیشن کی ہوئی ہے وقت کی، لیکن جو فیمس ہے، جو دنیا کے اوپر رائج ہے اسلامی ممالک کے اندر، وہ ہجری ہے، جو کہ چاند کے ساتھ نظام قمری کے وقت کے ساتھ منسلک ہے، اور عیسوی جو ہے کرسچینلٹی کی، وہ نظام شمسی کے ساتھ، سورج کے ساتھ وقت کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ایک قرآن پاک کے اندر ہے نا، وہ اصحاب کہف کے بارے میں، کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوئے رہے، تو وہ بھی 290 سال بنتے ہیں نظام شمسی کے مطابق، اور نظام قمری کے مطابق وہ پورا وقت بنتا ہے، تو اس لیے اس کا فرق پڑتا ہے سال کے بعد 10 دن کا۔ یہ وہی کیلکولیشن میں کمی آئی ہے، باقی پورا ہوگا سارا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اس لیے سر رمضان بھی 10 دن جی پہلے جی، آ جاتا ہے۔ یہ رمضان بھی، قربانی بھی، سارے دن جو ہے نا وہ بدل کے آتے ہیں۔ جی، اللہ حافظ بچوں۔